محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی اصل تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبی، اور مال دے اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اور پورے کرنے والے اپنے عہدوں کے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. تو ساری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوا کہ سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے، قیامت کو پر یقین رکھے، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے، اور اللہ کی محبت میں اپنے مال کو رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں، مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی کہ قیدیوں کو نجات رہائی دلانے میں خرچ کرتا ہو، اور نماز قائم کرتا ہو، اور زکوٰۃ دیتا ہو، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہو جب پورا وعدے کر لیں، اور صبر کرے تنگ دستی میں بھی، فی الباساء سختی میں بھی، والضراء اور تکلیف میں بھی، وحین الباس اور جنگ کے موقع پہ. اولئک الذین صدقوا، تو ایسا کرنے والے لوگ اپنے بات کے سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. کہ جب قبلہ بدلا گیا تو یہود مدینے میں اپنے بارے میں کہتے تھے ہم تو بہت سے اسباب اور آثار ہدایت و مغفرت ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، آسمانی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ہم پر کیوں عذاب ہوگا؟ یعنی ہم نبیوں کی پچھلے نبیوں کی تقلید میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے پر عذاب کیوں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید کی. یعنی یہ کمال نہیں کہ تم اپنا منہ جو ہے مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، تم سمجھتے ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے یہ بہت بڑی نیکی ہے. اصل نیکی تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہونی چاہیے. تو سارا کمال یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. اصل کمال تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذات پر یقین رکھے اور پورے ضابطہ ایمان اور اعمال اور اخلاق کا پابند ہو. تو ان آیتوں میں جو ہے ہمارے عقائد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کیا متقین کی، ایمان والوں کی کیا خیال عقائد ہونے چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کو معبود مانے اپنا، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور ہر صفات کمال اس کے اندر موجود ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو مانے، اور اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اپنے دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی صاحب قدرت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر اختیار ہے. اور پھر آخرت کے دن کو ماننے، یعنی قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہو کہ دنیا ایک دن فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور ہمیں ایک دن اللہ کے حضور موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دینی ہے، اس دن ہمیں اپنے حساب کتاب دینا ہوگا. اور فرشتوں کو اللہ کی مخلوق، نورانی مخلوق سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. اور مختلف فرشتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پہ ان کے ذمہ لگایا وہ کام انجام دیتے ہیں. اور کتابیں، یعنی کہ صرف قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کی. تو محض قرآن کو سچا ماننا، دوسری کتابوں کا انکار کرنا
تو یہ بھی ایک کتاب انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور اگر پچھلی کتابوں ماننے والے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ بھی اس چیز کو ان کو کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی ایمان میں یہی دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں نازل کی وہ سب کی سب سچی اور بھرک کتابیں تھیں، تو اس چیز کو پر ایمان لایا جائے، یقین رکھا جائے، اور نبیوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی تعداد یاد رکھنا، ان کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری نہیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نبی ماننا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب برحق اور سچے تھے۔ اور پھر یہ کہ اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرے رشتہ داروں پر۔ اب رشتہ داروں میں جو ہے اس کے سب قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں، ماں باپ آ جاتے ہیں، اس کی اولاد آ جاتی ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر قریبی رشتہ داروں جو اس کی ضروریات ان کے ذمے ہیں، اس کے ماں باپ کی، بہن بھائی کی، بیوی بچوں کی، تو وہ اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو خوشی کے ساتھ کھلاتا ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ یتیم اگر اس کی پرورش میں یتیم ہو، یتیم ان کو کہا جاتا ہے جن کا باپ انہیں نابالغ عمر میں چھوڑ کر مر گیا ہو، تو اگر اس کی پرورش میں ایسے بچے ہیں، ایسے چھوٹے بچے ہیں جو یتیم ہیں، تو وہ اس کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، تو وہ ان کو بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے مال ان پر بھی خرچ کرتا ہو۔ والمساکین، اور مسکین سے مراد مساکین جمع مسکین کیا، تو اس میں وہ تمام غریب محتاج آ گئے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی کر کے دینے والا نہ ہو، لاچار ہوں، اور وابن السبیل، اور مسافر۔ تو اگر کوئی ایسا مسافر چاہے وہ اپنے دیس میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن پردیس آ کر اس پر حالات ایسے بن گئے کہ اب وہ محتاج ہو گیا، تو ایسے پہ بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے سے مراد اگر کوئی مجبور ہو کے اپنی ضروریات کے لیے سوال کرے تو اپنے مال میں سے اس کو دینا جو ہے ضروری ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی جو دوسروں کی غلامی میں یا قید میں ہیں یا قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، تو ایسوں کو آزاد کروانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں صاحب حیثیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے۔ یعنی اس آیت میں جو ہے نا حقوق العباد بتائے گئے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جو ذکر کیا کہ ذوی القربیٰ، تو وہ درجہ بدرجہ آ جائیں گے اپنے ماں باپ پہ، اپنی اولاد پہ، اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں پہ، قریبی رشتہ داروں پہ، تو ان کو اللہ کی محبت میں ان سے اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور ناداروں کی حسب توفیق مدد کرے۔ اور اگر یتیم اس کی کفالت میں آ گئے ہیں، تو یتیموں کا جو ہے اگر تو یتیم مالدار ہیں تو ان کے مال کو یتیم بچوں کی بھلائی میں خرچ کرے، خود صاحب حیثیت ہے تو ان کے مال میں سے نہ لے، ان کا مال انہیں پر لگائے، اور اگر خود صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ بقدر ضرورت یتیموں کے مال سے لے سکتا ہے، لیکن جذبہ جو ہو اندر اس کی یتیموں کی خیر خواہی ہو، اس وقت مجبوری کہ اگر اس کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کو، اور یتیموں کے مال میں سے وہ بقدر ضرورت اس وقت لے سکتا ہے جبکہ وہ مجبور ہو، ورنہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنے پاس سے ان پر خرچ کرے، ورنہ ان کا مال ان کے اوپر خرچ کرے گا تو اس میں ٹھیک ہے۔ اور مسکینوں کو، یعنی جو لاچار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کرے، ضرورت مند ہیں۔ اور مسافر کی بھی بتا دی کہ جو اپنے دیش میں چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو تو ایسوں کو بھی صدقہ خیرات دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور سوال کرنے والے اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو کر سوال کرنے پہ آ جائیں تو ان کی بھی مالدار کو ذمہ داری ہے کہ ان کی حتی الامکان مدد کرے۔ اور گردنوں کے چھڑانے میں، یہ وہ باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں تو یہ نیکی ہے، بلکہ نیکی کی تو بہت سی شاخیں ہیں۔ پہلے عقائد بیان کر دیے اور اس کے بعد یہ اعمال بتا دیے کہ اس میں حقوق العباد آ گئے، اور اس کے آگے ذکر ہے حقوق اللہ کا کہ ان کے بندوں کے حقوق کس طرح سے ادا کریں، کہ جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے گرد و پیش جو لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کریں، وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مدد کریں۔ پھر واقام الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کریں۔ تو نماز کی پابندی کرنی، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں جو ہیں ہر بالغ مرد عورت پر فرض کی ہے، تو اس نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز کی۔
اور نماز کے قائم کرنے کے لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ جیسے ضروری ہیں کہ اس میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جیسے وضو ہو، باوضو ہو، بدن پہ نجاست نہ ہو، کپڑوں کی پاکیزگی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی سنتیں ہیں، مستحب ہیں، سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھے طریقے سے وضو کرے، پاکیزگی حاصل کرے اور نماز کا اہتمام کرے اور قاعدے کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر نماز کی روح کا خیال رکھنا کہ نماز میں شروع سے آخر تک پورے خلوص اور حضور قلب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے۔ جو الفاظ زبان سے کہے وہ اسے سمجھ آ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو کام ازاں سے کیے جا رہے ہیں تو اس کا اثر دل میں ہو۔ یعنی نماز پڑھے تو نماز صرف ہی نہیں سر پہ 2 ٹکرے مار لی فارغ ہو گئے نماز پڑھ کے، نہیں، نماز قائم کرنا کہ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ اتنی جلدی سے کرنا، جیسے کہ کہا کہ کوے کی ٹھونگوں کی طرح سے 2 سجدے کر لیے، تو کم سے کم ایک رکن سے جب دوسرے رکن کے اندر نماز میں داخل ہو، رکوع سے قیام سے رکوع میں جائے تو اس کے رکوع میں جانے میں سکون ہو، رکوع سے قومے میں جائے تو وہاں پہ سکون ہو، سجدے میں جائے تو وہاں سکون ہو۔ یعنی کہ اعضاء جو ہیں اپنی کھڑے ہوا ہے تو کھڑے ہونے کی حالت پر آ جائیں، اگر وہ سجدے میں گیا ہے تو پورا سجدے کی حالت میں جائے، یہ نہیں کہ ابھی سجدہ بھی پورا نہیں ہو تو پھر سے اٹھ گیا۔ تو اس طریقے سے نماز کا خیال رکھا جائے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف بھی دھیان دے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف بھی دھیان ہو۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے۔ پیچھے جو ذکر ہوا تھا کہ مال اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، وہ عام صدقہ خیرات آ گیا۔ بیوی بچوں کو کھلانا جو ہے یہ بھی اللہ کے نزدیک یہ بھی صدقے میں ہی آتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو اپنی بیوی کو ایک نوالا بھی کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، اپنے اقربا پر، عزیزوں پر جو خرچ کرتا ہے۔ اور یہاں علیحدہ سے نام لیا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو زکوٰۃ جو ہے یہ فرائض میں سے ہے، اس پہ فرض ہے جو بندہ کے صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب یعنی اس کا مال ایک شریعت کی مقرر کی ہوئی حد کو پہنچ جائے اور اس پہ جب سال گزر جائے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ بقدر نصاب کو اس کا مال پہنچ جائے اور اس پہ سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا۔ تو اس کی بھی نصاب متعین ہے، سونے کے بارے میں، چاندی کے بارے میں، مال کے بارے میں، کہ کتنا مال ہو جائے۔ اس ٹائم پھر یہ بقدر نصاب کو پہنچ جائے، اور نصاب کو پہنچنے کے بعد وہ جو ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ مال جو ہے اس کا اللہ کی طرف سے اس کی فرض ہے اس پر۔ والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جبکہ وہ وعدہ کر لیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، وکالت ہے، شراکت ہے، تو اس میں اس کو وعدے کا پورا کرنا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک آدھا انسان ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تیری فرما برداری کروں گا، تو اپنے ان وعدوں کو پورا کرنا بھی دین میں ضروری ہے۔ پھر ایک اور حکم دیا، والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تنگی میں اور تکلیف میں، یعنی پریشانیاں آ جائیں اور تکلیفیں آ جائیں، جس کا بھی پہلے بھی ذکر گزرا کہ پریشانی اور تکلیف کے وقت میں، دکھ میں، ناخوشگوار حالات میں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، یعنی وہ ویلا نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، بھی ہم نے حال ہی میں پڑھا کہ اسے پھر ان کا کیا کام ہوتا ہے، والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں وہ اللہ تعالیٰ کے سے بدگمان نہیں ہوتے، شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح سے لڑائی کا وقت آ جائے، جنگ کے دوران بھی اگر انہیں ایسے حالات پیش آ جائیں جس کے اندر ان کے لیے، ظاہر ہے جنگ تو ایک آرام والی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کی صورتیں ہیں۔ تو ایسے ٹائم پہ بھی اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ثابت قدم رکھتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے صفات کے متصف افراد جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، کہ یہ لوگ سچے ہیں۔
یعنی جن کے اندر یہ صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روح سے کہ ایسے لوگ سچے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ آیت شروع ہوئی تھی کہ یہود نے دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم زیادہ اچھے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل انہیں بتا دی کہ ساری نیکی اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تفصیل بتا دی، اور اس تفصیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ بھی بیان کر دیے کہ جن افراد کے اندر یہ صفات ہوں گی، ایسے ہی لوگ جو ہیں اپنی بات کے کہنے میں سچے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ایمان لا کر اپنے آپ کو ایمان پر ثابت رکھا، تو یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔